الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں ہم 5ویں صدی ہجری کے شعراء میں سے ایک شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے، اور اس شاعر کا نام ہے شریف رضی، یا یہاں پر شریف عباسی لکھا ہوا ہے، اور یہ عباسی دور کا شاعر ہے. باتیں اس کے بارے میں کافی پیچھے آ چکی ہیں، بتایا میں نے. اور بغداد میں پیدا ہوا تھا، سن 504 میں اس کی وفات ہوئی تھی. اس کا ایک دیوان ہے، بہت بڑا، یہ بڑے بلند پایہ شاعر تھا. اس کا دیوان ہے، 2 جلدوں میں موجود ہے. اور اس نے ایک ارجوزہ کہا تھا، اور ارجوزہ کا معنی پیچھے میں نے بتا چکا ہوں، جب اس کی اراجیز آتی ہے، یعنی کہ جو قصیدہ بحر رجز پر کہا گیا ہو اس کو ارجوزہ کہتے ہیں. اور اس ارجوزے میں اس نے کہ حکمت کی باتیں کافی ذکر کی ہیں، تو انہی اشعار کو صاحب کتاب نے کیا ہے اس ارجوزہ میں سے کچھ اشعار یہاں پر منتخب کر کے یہاں پر کیا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. کچھ اس کے ان اشعار کی کچھ لائنیں ہم پیچھے پڑھے تھے. آج ہم کچھ اور اشعار اس کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. پیچھے والا درس جہاں پر ہم سب سے آخری والا شعر تھا جس پر ہم رکے ہوئے تھے، وہ یہ والا ہی لائن تھی، وَإِنَّ مِن شَرَائِطِ الْعُلُوِّ الْعَطْفَ فِي الْبُؤْسِ عَلَى الْعَدُوِّ وَإِنَّ مِن شَرَائِطِ الْعُلُوِّ الْعَطْفَ فِي الْبُؤْسِ عَلَى الْعَدُوِّ. یہ لائن ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے. اور اس کے بعد شاعر آگے کہہ رہا ہے، پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے قَدْ قَزَتِ الْعُقُولُ أَنَّ الشَّفَقَ على الصديق والعدو صدقة وكل إنسان فلا بد له من صاحب يحمل ما أثقله فإنما الرجال بالإخوان واليد بالساعد والبنان. اس کے بعد کریں کہ ومنها وموجب الصداقة المساعدة ومقتضى المودة المعاضدة وَإِنَّ مَنْ حَارَبَ مَنْ لَا يَقْوَى لِحَرْبِهِ. یا ایسے کہہ سکتے ہیں وَإِنَّ مَنْ حَارَبَ مَنْ لَا يَقْوَى لَحَرْبُهُ جَرَّ إِلَيْهِ الْبَلْوَى فَحَارِبِ الْأَكْفَاءَ وَالْأَقْرَانَ فَالْمَرْءُ لَا يُحَارِبُ السُّلْطَانَ. یہاں پر سلطان ایسے ہے، سلطان. پیچھے جو اس کے اشعار تھے اس کے اندر اس نے کافی اچھے معنی بیان ذکر کیے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو آدمی پہچان لیتا ہے تو اپنے اندر سے ساری مطلب جو ہے شرک اور دوسری چیزوں کو کیا ہے وہ ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور جو آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور کسی بھی آدمی کو بلند ہونے کے لیے، یعنی کہ بلند آدمی یا بڑا آدمی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پریشانی کی حالت میں لوگوں کی مدد کرے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد پھر یہ باتیں یہاں تک ہو سکتی تھیں. اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ قد قضت العقول ان الشفقہ علی الصدیق والعدو صدقہ. قد قضت العقول، عقلوں نے فیصلہ کیا ہے. قضا یقضی کے معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا. قضت فعل ماضی ہے، یہ صرفی اعتبار سے اگر اس میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا قضایت، کیونکہ قضا یقضی ہے، قضا فعل آتا ہے قضا یقضی. قضا اس کی اصل ہے قضایا. تو قضیہ میں جو ہے یہاں پر اس کے آگے ہم تا لگا دیں گے قضایت. باب ضربہ سے فعل ماضی کیا آ جائے گا ضربت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. ضربا ضربا ضربو ضربت، واحد مؤنث غائب. ایسے واحد مؤنث غائب قضایا قضایو قضایت. اصل کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اس میں تعلیل. تو یہاں پر کیا ہے قضایت ضربت کے وزن پر آئے گا.
جس میں ہوا کیا ہے قاضیت میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے صرف کا کہ اگر وا اور یا متحرک ہوں ما قبل مفتوح ہو یعنی کہ ما قبل فتح ہو تو اس وا اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے قاضیت یا کو الف سے بدلا. جب اس کو الف سے بدلا تو الف ہمیشہ ساکن ہوا کرتی ہے اور اس کے بعد کیا ہے تائے تانیث ہے جو وہ بھی ساکن ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہاں پر اجتماع ساکنین ہوا اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گئی تو قزت بن گیا. تو قد قزت العقول عقل کی جمع عقول یعنی کہ عقل مراد لے کر کے صاحب عقل کہہ کر کے صاحب عقل کو یہاں پر کیا ہے مراد لے رہا ہے شاعر. قد قزت العقول یعنی کہ عقل مندوں کا فیصلہ ہے یعنی کہ دانا لوگوں کا یا دانشوروں کا فیصلہ ہے. قد قزت العقول دانشوروں نے فیصلہ کیا ہے ان الشفقہ علی الصدیق والعدو صدقہ یعنی کہ صدیق کے معنی دوست عدو کے معنی دشمن دوست اور دشمن واضح اور شفقہ یعنی کہ شفقت مہربانی. تو دوست اور دشمن پر مہربانی کرنا صدقہ ہے ایک نیکی کا کام ہے. تو صدقہ ہوتا ہے جسے کیا ہے نیکی ملتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے نیکی ملے. کہہ رہے قد قضت العقول ان الشفقہ علی الصدیق والعدو صدقہ عقل مندوں کا فیصلہ ہے یا عقل مندوں نے فیصلہ کیا ہے یہ کہ دوست اور دشمن کے اوپر مہربانی کرنا صدقہ ہے یعنی کہ وہ صدقہ شمار کیا جاتا ہے وہ نیکی شمار کیا جاتا ہے. تو یہ عقل مندوں کا ماننا. اس لیے کیا کرنا چاہیے آدمی کو کہ شفقت نرمی اور اچھائی سے پیش آنا چاہیے چاہے دوست ہو یا دشمن ہو. یہ عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے تبھی آدمی جا کر کے ایک بڑا آدمی اچھا آدمی بنے گا. تو یہ شاعر نے یہ بات کیا یہاں پر کہی ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ شاعر آگے والی لائن میں وَكُلُّ إِنسَانٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاحِبٍ يَحْمِلُ مَا أَثْقَلَ. وَكُلُّ إِنسَانٍ اور ہر انسان اور تمام ہر انسان کہ ہر انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے ایک ایسے صاحب سے ایک ایسے دوست سے جو کہ اٹھائے اس چیز کو جس چیز نے اس کو بوجھل بنا رکھا ہے بوجھل بنا دیا ہے. اس لفظی معنی اس کا ہو گیا یعنی کہ اس کا مفہوم اس کے اندر شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں کوئی بھی انسان ہے اس دنیا کے اندر تو اس کو نہیں چھٹکارا ہے ایک ایسے ساتھی سے جو ساتھی کی اس کی پریشانی کی حالت میں اس کی پریشانی کو اٹھائے یعنی کہ اس کے بوجھ کو اٹھانے کہ اس کی پریشانی کو کم کرے اس کی پریشانی میں کیا ہے اس کی غمخواری کرے اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ضروری ہے دنیا میں. اس کے بغیر یہ دنیا کا نظام ہے دنیا کا اصول ہے کہ اکیلے آدمی دنیا میں نہیں جی سکتا. اس کو دوسرے کا سہارا لینا پڑے گا اس کے لیے اس کا کوئی ساتھی ہونا پڑے گا. جو ساتھی کیا ہے ہر کسی پر پریشانی آتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہو جو کہ پریشانی کے وقت کیا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو اس کی مدد کرے اس کی غمخواری کرے اس کو تسلی دے. تو یہ معنی کیا ہے شاعر اس میں کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاحِبٍ يَحْمِلُ مَا أَثْقَلَ. صاحب کے معنی ساتھی حمل یحملو کے معنی اٹھانا باب ضربہ یضربو سے ہے اور اثقل یہاں پر ہے اثقلہ. تو اثقل یثقل اثقالا باب فعل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بوجھل کرنا. تو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے ایک ایسا ساتھی جو کہ اس کے بوجھ کو اٹھا سکے. یہ معنی اس کا ہو گیا. اگر اس کو ہم نحوی اعتبار سے اگر دیکھیں اگر ہم اس میں ایک بار آتے ہیں تو نحوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ فَلَا. یہ جو ترکیب ہے یہ جو جملہ ہے یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے. پھر سوال ہے کہ مبتدا خبر پر یہاں پر فا کا حصہ داخل ہے. یہاں پر ہے کہ کلو یہاں پر مضاف ہے اور انسان مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ مبتدا بنے گا. اس کا اعراب مبتدا ہے اور اسی لیے کلو یہاں پر کیا ہے مرفوع واقع ہوا ہے. کلو یہاں پر مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. کلو مضاف اور انسان مضاف الیہ اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے مبتدا ہو جائے گا. اب اس کی خبر کہاں پر ہوگی اس کی خبر یہاں پر ہوگی. یہ بعد میں جو چیزیں آ رہی ہیں. لا یہاں پر کون سا لا ہے لا کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پر لا لنفی الجنس ہے یعنی کہ لا نافیہ للجنس ہے. یہ اس کا اسم کہاں پر ہے بدھ. بدھ کے معنی چارہ. لا بدھ بدھ اس کا ہے لا نافیہ
لا نفی جنس کا اسم ہے اور یہ مبنی علی الفتح ہے. اس کی خبر کہاں پر ہے؟ لہو. یہ جو لام اور ہو کی جو ضمیر ہے لہو یہ اسی لا نفی جنس کی خبر ہے. جار مجرور یہ ڈائریکٹ خبر نہیں ہوگی بلکہ یہاں پر اس کا کوئی متعلق ہوگا. متعلق کون سا ہوگا؟ یہ ہم کوئی بھی چیز مان سکتے ہیں، کائن، مستقر یا کانا، استقر، جیسے کہ علی اختلاف علی الاختلاف فیما بین العلماء. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کائن کو اگر ہم ایسے مان لیتے ہیں فلا بد کائن لہو، کیونکہ لا نفی جنس کا اسم کیا آئے گا؟ مرفوع آتا ہے، جیسے کہ لا رجل قائم. تو یہاں پر کائن مانیں گے، کائن لہو، لہو کائن سے متعلق ہو جائے گی اور کائن لہو یہ لا نفی جنس کی خبر ہو جائے گی. فلا بد کائن لہو من صاحب. تو یہ بات ہو گئی. یہاں پر ہم نے کائن کا معنی یا کوئی اور بھی کلمہ مناسب مان سکتے ہیں جو کہ معنی ادا کر سکے، جیسے حاصل کے معنی بھی کر سکتے ہیں، فلا بد حاصل لہو. تو یہ لہو اسی حاصل سے متعلق ہو جائے گا. اور ابھی اب تھوڑا رکتے ہیں اس کو خبر، کیونکہ آگے کچھ اور چیزیں ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ من حرف جر ہے، اور من حرف جر کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر ایک صاحب ہے ایک کلمہ جو کہ مجرور ہے اسی من حرف جر کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ میں یہ موصوف ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہے، اور یہ جملے کو ہم پہلے دیکھتے ہیں. یحملو فعل مضارع ہے، یحملو من صاحب یحملو، یحملو فعل مضارع ہے. یہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد جو یحملو فعل ہو گیا اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہو گئی. اب اس کا جو مفعول آئے گا ما اثقلہ. تو ما اثقلہ یہاں پر ما اسم موصول ہے، ما کی نوعیت یہاں پر ہے اسم موصول کی، اور اس کے بعد جو ایک جملہ ہے اثقلہ، یہ جملہ اسی اسم موصول کا صلہ ہو جائے گا. تو اثقلہ فعل ہو جائے گا، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہوگی جو کہ لوٹے گی ما اسم موصول کی طرف، اور وہی کیا ہے؟ عائد ہوگی. اور ہا جو یہ ضمیر آخر میں لگا ہوا یہ مفعول بھی ہو جائے گا. تو اثقلہ، اثقلہ فعل، اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل اور ہو کی ضمیر مفعول بھی. تو اثقلہ، اور یہ پورا جملہ اب کیا بنے گا؟ یہ صلہ بنے گا ما اسم موصول کا. الجملہ جملۃ الصلہ من الجمل التي لا محل لها من الاعراب، کیونکہ جملۃ الصلہ جو ہوتا ہے یہ ان جملوں میں سے ہوتا ہے جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ایک جملے ہوتے ہیں، جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ جملوں کا اعراب آتا ہے، یعنی کہ الجمل لها نوعان، جمل لها محل من الاعراب وجمل ليست لها محل من الاعراب، یا ليس لها محل من الاعراب. یعنی کہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلاً اعراب ہوتا ہے، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. جو وہ جملے جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے ان میں سے ایک جملہ کیا ہے؟ جملۃ الصلہ بھی ہے. جو جملے جن کا محلاً اعراب ہوتا ہے ان میں سے بہت سارے جملے، ان میں سے جیسے جملۃ الخبر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نحو کی کتابوں میں موجود ہیں. بطور خاص کتاب جو بہت اچھی کتاب ہے مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، ایک کتاب ہے جس کتاب کو ابن ہشام نے لکھا ہوا ہے. اور یہ کتاب یہاں پر اس چیز کی اس بحث پر یا اس مسئلے پر کافی اچھے سے بحث کی گئی ہے. اور ابن ہشام وہی ہیں جنہوں نے شرح قطر الندی یا قطر الندی لکھا ہے، اور اس کے بعد اس پر شرح لکھی ہے شرح قطر الندی. تو ابن ہشام ایک بار کرے کہ تو یہ معنی کیا ہو گیا؟ ما اسم موصول ہے اور اس کے بعد اثقلہ یہ صلہ ہے. موصول اور صلہ ملائیں گے یہ پورا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی ہو جائے گا یحملو فعل کا. یحملو فعل اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر یہ اس کا فاعل اور یہ مفعول بھی، یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ پھر صفت ہو جائے گی صاحب کی، کیونکہ الجمل بعد المعارف احوال وبعد النکرات صفات. جملے معرفہ کے بعد حال ہوتے ہیں، نکرہ کے بعد صفت ہوتے ہیں. تو یہاں پر نکرہ کے بعد جملہ ہے تو یہ اس کی صفت ہوگا. موصوف صفت یہ پورا کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کا، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا. پھر یہاں پر جو ہم نے حاصل یا قائن جو بھی معنی ہے اس سے، تو یہ دو متعلق سے ہو جائیں گے اور یہ پورا مل کر کے بدہ کی خبر ہو جائیں گے. اور اس طرح سے لا نافیہ للجنس اور بدہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا اسم، اور اس کے بعد حاصل لہو من صاحب یحمل ما اثقل، یہ پورا اس کے کیا ہے؟ لا کی خبر ہو جائے گی. اب یہ اس کے بعد لا بد لہو من صاحب یحمل ما اثقل، یہ پورا کا پورا جملہ لا سے لے کر کے آخر تک یہ پوری کا پورا خبر ہو جائے گا. نہیں کہ خبر جملہ یہ خبر ہوگا، اور خبر
جملہ جب ہوگا تو یہ جملہ جو میں نے بتایا تھا ابھی کہ جملۃ الخبر وہ جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں سے شمار ہوتا ہے جن کا محل اعراب ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا محل اعراب ہوگا. محل اعراب کیا ہوگا؟ جو کہ یہ خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہ محلا مرفوع ہوگا یعنی کہ فی محل رفع ہو جائے گا. اس میں فا کیوں داخل ہے؟ خبر پر فا کیسے داخل ہو گیا یہاں پر؟ تو یہاں پر یہ تو شرط ہے نہیں، تو یہاں پر فا داخل، خبر پر فا ایک مسئلہ ہے نحو کے اندر کہ خبر پر فا داخل کر سکتے ہیں کہ نہیں داخل کر سکتے ہیں. خبر پر فا داخل ویسے تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر خبر کیا ہے، اگر مبتدا کے اندر کوئی تھوڑی سی مشابہت آ جائے اس میں شرط کے ساتھ، تو ایسی صورت میں کیا ہے خبر پر ہم فا داخل کر سکتے ہیں. اس میں شرط کیا ہوتا ہے؟ جیسے من ہے اور اس طرح سے جتنے بھی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں ہوتا ہے کہ وہ مبہم ہوتا ہے. اس میں شرط مبہم ہوتا ہے اور اس کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ مستقبل کے بارے میں اس میں کلام ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. یہ تین چیزیں اگر کسی بھی مبتدا کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ مبتدا جو اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جو کہ مبہم ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں مستقبل کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مشابہت چونکہ شرط کے ساتھ ہو رہی ہے ان چیزوں میں، اس لیے اس کی خبر پر فا لا سکتے ہیں. تو یہاں پر کل جو ہے، یہاں پر کلن جو ہے، یہاں پر کل جو ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے جو کہ مبہم ہے، یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے اور اس کے بعد جو باتیں کہی گئی ہیں یہ آگے کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ آگے جو بھی کیا ہے، آگے مطلب ضروری ہے ہر آدمی کے لیے، وَكُلُّ انسان، ہر آدمی کے لیے ضروری، وَكُلُّ انسان فَلَا بُدَّ لَهُ مِن صَاحِبٍ، یعنی کہ اس کے لیے مستقبل میں کیا ہے ضروری ہے کہ ایسے ساتھی کا ہونا. تو یہ بھی چیز کیا ہے اس میں پائی جاتی ہے، اسی لیے یہاں پر خبر پر فا داخل ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فائدے کے لیے میں نے اس کو بتایا. ارے وَكُلُّ انسان، تو کل انسان مبتدا ہے اور اس کے بعد فا سے لے کر کے یہاں آخر تک یہ بات پوری کی پوری کیا ہے، اس کی خبر ہے. تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ساتھی کا ہونا جو ساتھی اس کے بوجھ کو اٹھا سکے. بالکل صحیح سی بات ہے. شاعر جو اس میں کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل بات صحیح ہے. اس کے بعد شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّمَا الرِّجَالُ بِالْإِخْوَانِ وَالْيَدُ بِالسَّاعِدِ وَالْبَنَانِ. ایک طرح سے اپنی اس بات کی جو ہے تائید کے لیے کہ پیچھے جو اس نے بات کہی ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ساتھی کا ہونا جو کہ اس کے بوجھ کو اٹھا سکے. کیونکہ فا یہاں پر اس کو ہم سببیہ مان سکتے ہیں. فا جو یہاں پر ہے یہ فا سببیہ، فَإِنَّمَا الرِّجَالُ بِالْإِخْوَانِ، کیونکہ لوگ بھائیوں کے ذریعے سے، بھائیوں کے واسطے سے ہیں، بھائیوں کے ذریعے سے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا وجود بھائیوں کے وجود سے ہے، بھائیوں کے وجود سے ٹکا، یعنی کہ چاہے بھائی حقیقی بھائی ہوں چاہے یہ کہ اور بھائی ہوں دوست کی شکل میں، تو لوگ بھائیوں سے ہیں. یعنی کہ لوگ رہیں گے صحیح ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں گے اگر ان کے ساتھ بھائی رہیں گے، ان کے ساتھ چاہے سگے بھائی یا کوئی بھی بھائی جو ان کی مدد کرتے رہیں گے تو لوگ ٹھیک رہیں گے، مطلب ٹھیک ٹھاک رہیں گے اور ان کا وجود باقی رہے گا. وَالْيَدُ بِالسَّاعِدِ وَالْبَنَانِ، یا لوگوں کی ویلو بھائیوں کی وجہ سے ہے، لوگوں کے رتبہ بھائیوں کی وجہ سے ہے، جس اعتبار سے بھی ہم اس کی کیا ہے تشریح کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ وَالْيَدُ بِالسَّاعِدِ وَالْبَنَانِ، اور ہاتھ کلائی اور انگلیوں کے سہارے ہے، یعنی کہ ہاتھ جو کام کرتا ہے یا ہاتھ کا جو وجود ہے یا ہاتھ کی جو ویلو ہے وہ کلائی اور انگلیوں، تو ہاتھ کلائی اور انگلیوں کے سہارے ہے، یعنی کہ ہاتھ کلائی اور انگلیوں سے ہے. تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہاتھ ہوتا ہے، اگر اس ہاتھ کے اندر جو کیا ہے یہ جو کلائی ہے، جو کلائی ہوتی ہے، اگر کلائی جس میں کہ یہ جو ہوتا ہے، تو اگر ہاتھ میں کلائی اور اس کے بعد یہ پور یا انگلیاں اگر نہ ہوں تو پھر ہاتھ کا کیا فائدہ، ہاتھ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو ہاتھ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ یہ اس کے لیے بہت ضروری ہیں، جو یہ کلائیاں اور یہ کلائی اور انگلیاں جو ہے یہ ہاتھ کی مدد کرتی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے ہاتھ کے لیے. ایسے ہی کیا ہے آدمیوں کے لیے ضروری ہے کچھ بھائیوں کا ہونا یا دوستوں کا ہونا جو کہ اس کے لیے مدد کر سکیں. تو جیسے اگر کلائی اور انگلیاں اگر نہ ہوں ہاتھ کے پاس تو ہاتھ بالکل مجبور اور لاچار ہوتا ہے، ایسے ہی آدمیوں کے پاس اگر بھائی اور دوست نہ ہوں تو وہ آدمی بالکل مجبور اور لاچار ہوتا ہے معاشرے اور سماج کے اندر. تو اس طرح سے ایک طرح سے تشبیہ دی گئی. تو پہلے والی جو بات تھی اس کا شاعر نے یہاں پر معنی کیا ہے. پھر ایک بات کرتے ہیں، تینوں لائن جو باتیں جب ہم نے پڑھی ہیں کہ عقل مندوں کا فیصلہ ہے یہ کہ دوست اور دشمن کے اوپر مہربانی کرنا صدقہ ہے، نیکی ہے، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے ایک ایسے ساتھی کا ہونا جو ساتھی اس کے بوجھ کو اٹھا سکے.
یا جو ساتھی اس کے بوجھ کو اٹھائے۔ فَإِنَّمَا الرِّجَالُ بِالْإِخْوَانِ، کیونکہ لوگ بھائیوں سے ہیں اور ہاتھ کلائی اور انگلیوں سے ہے۔ اور اس کا جو یہ ترجمہ، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو اور جو اس کے اندر لغوی اس کے معنی تھے وہ معنی میں نے بتایا، اس کے اندر جو صرفی مسائل تھے وہ میں نے بتایا، اس کے اندر جو نحوی چیزیں تھیں وہ میں نے بتائیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو درس یہ والی چیزیں باتیں ہیں کافی آسان سی باتیں ہیں، لیکن اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں نے اس کو سمجھایا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اور چیزیں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔